السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی سیلف اسسمنٹ میں تھوڑے سے انالائز کرتا ہے بندہ، سچویشن دیکھتا ہے، ارد گرد کو دیکھتا ہے، تو آپ اپنی زندگی پہ پورا جائزہ لیں، کہاں آپ کو فال ہوا، کہاں آپ کو رائز ہوا. آپ دیکھیں گے کہ سارا جہاں بھی آپ فال کرتے گئے ہیں اپنے آپ کے قصور تھے، حالانکہ اور جہاں آپ کو رائز ہوا اللہ نے آپ ہی کو، سب جگہ پہ اللہ نے آپ کو ہمیشہ مدد کی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل چیز جب آپ ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہاں سارا کنٹرول اللہ کا ہے نا، مجھے اللہ کی طرف جانا ہے، دنیا اور آخرت دونوں اچھی چاہتا ہوں، تو پھر آپ اللہ کی طرف توبہ بھی کرتے ہیں اور رجوع کر لیتے ہیں، اور مخلصی سے آپ اپنے زندگی کا ڈائریکشن بدلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں تجھ سے پہلے باقی امتوں کی طرف. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پھر میں نے ان کو پکڑا تنگ دستی میں بھی اور بیماری میں بھی، مرض میں بھی ان کو میں نے پکڑا. میں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنگ دستی بھی دی اور بیماری بھی دی، صحت اور باقی لائف کی تنگی بھی دی، فائنینشیل لاسز. لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ میری طرف عاجزی کریں. کیونکہ جو بھی دنیا چاہتا ہے اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں ہیں. فلولا، بس کیوں نہیں جاءہم باسنا، بس کیوں نہیں جب ان کے پاس عذاب آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تضرع گڑ گڑاتے کیوں نہیں میرے پاس. ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان ان کو ان کے اعمال مزین کر دیتا. کیا کہتے ہیں یار فلاں نے کیا ہے، اس نے کیا، یار فلاں رپورٹ ہے، اسے یہ نہیں سوچتے یار میرا اپنا قصور ہے، میری اپنی خطا ہے. وہ اپنے سیلف کریکشن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اپنے جو خطاؤں کا بلیم وہ دوسروں پہ ڈالتا ہے. He just blame others, whereas you are responsible for all your own deeds. یار یہ میچورٹی تو رکھے نا، ہر کام آپ اپنے اوپر ڈالیں نا کہ آپ کی غلطی ہے. یہ اب جب تک آپ اپنی غلطی نہیں مانیں گے تو وہ تو شیطان ہے، وہ تو آپ کو دکھائے گا آپ کے اعمال اچھے. فلما نسوا ما ذکروا به، اور جب یہ بھول جاتے ہیں وہ جو نصیحت کی گئی تھی ان کے ساتھ، when you forget اللہ، اور you forget، یہ نصیحت قرآن کو بھول گئے آپ اور واقعی بھول چکے ہیں. کوئی کہے نہیں میں تو نہیں بھولا، سب سے بڑا جھوٹا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، جو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں. یہ صرف پڑھنا نہیں، حافظ نہیں بنانے، بلکہ قرآن اللہ کے وحی کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. جب وہ بھول جاتے ہیں جو نصیحت کی گئی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، میں ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں. جب آپ اللہ کی نصیحتیں بھول جاتے ہیں تو ہر برائی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، یو کین ڈو اینی ایول تھنگ. انسانوں کو ماریں، زنا کریں، چوری کریں، بدکاری کریں، رشوت دیں، ہر چیز سے چھوٹ ملے گی، پولیس بھی آپ کی دوست ہو جائے گی، سب دروازے کھل جاتے ہیں. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بما اوتوا، کہ جو دیے گئے تھے. اخذناہم بغتۃ، پھر میں ان کو اچانک پکڑتا ہوں. پرائم منسٹر پکڑے جاتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، پھانسی بھی چڑھ جاتی ہے. فیضا مبلسون، جب وہ اچانک پکڑتے ہیں پھر وہ نا امید ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آتا. عبرت حاصل کریں بس، نصیحت اللہ کی نام. شیطان آپ کو اب کے اعمال مزین کر کے دکھاتا ہے، اور یہ ساری باتیں یہ جھوٹی کتابیں پڑھنے سے اور اللہ سے دوری کی وجہ سے، کیونکہ آپ اللہ کی نصیحتیں بھول چکے ہیں. قرآن سے تو آپ کا تعلق ہی مٹ چکا ہے. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، بس جڑ کاٹ دی گئی ہے وہ جو ظالم ہیں، جو اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہی ظالم ہوتا ہے. تو اللہ نے ایسے لوگوں کی جڑی کاٹ دی. کیا گروتھ نہیں ہوگی آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا وہی پال رہا ہے. ورنہ کتنی مصیبتیں اور کتنا عذاب انسانوں پہ ہوتا، فساد ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ سزائیں بھی دیتے جا رہے ہیں. انڈیویجولی کیسے قوموں کو بدل رہا ہے، دوسروں کو لاتا ہے، ایک کو ہٹاتا ہے، دوسرے لاتا ہے.
مذہب کا تو عمل دخل ہی نہیں ہے، وہ اعمال ہی دیکھتا جاتا ہے رب العالمین. آپ کا اعمال کیا کس کی طرح ہے؟ ہندو، مشرک، سکھ ایک جیسے سب ہیں. چند ٹریڈیشن رہ گئی ہیں جو اپنے آپ کو اس ٹریڈیشن پہ چل رہے ہیں، باقی تو سب وہی ہے. رادر کئی قوم جس کو ہم بے دین کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے اصول بہتر ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے رب کے کچھ اصول بھی پکڑے ہوں، لیکن آپ کو تو ٹوٹلی اللہ کی کتاب مل کے آپ نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے. پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا فرما ہے. اب جی اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یحملون العرش. غور سے بات سنیں، وہ لوگ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوگا، اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، رب کے تخت کو اٹھایا ہوا ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ پاکی بیان کرتے ہیں 7 تعریفوں کے اپنے رب کی. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اسی ذات پر ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ بخشش بھی مانگتے ہیں. لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اور اوبیسلی رب کے ساتھ ہیں. کیا بڑا آنر ہے مومنوں کے لیے. وہ رب کے ساتھ ڈائریکٹ، جیسے موسیٰ رسول اللہ علیہ وسلم، وہ تو پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے، یہ تو انہوں نے عرش ان کا اٹھایا ہوا ہے اور رب کے ساتھ ان کے لیے بخشش مانگ رہے اور کہہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. اے رب تو نے ہر چیز کو سمیٹ لیا اپنے رحمت سے اور علم سے. فاغفر للذین تابوا، بخش دے ان لوگوں کو جو توبہ کرتے. کیا بات ہے جی، توبہ تو کریں نا آپ بھی. واتبعوا سبیلک، اور جو تیرے راستے پہ چلتے ہیں. دیکھو شیطان کے راستے پہ نہیں چلنے، یہ حدیثوں کا راستے پہ نہیں چلنا، ان کتابوں پہ نہیں چلنا. یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، رسولوں نے نہیں کہا، کسی رسول نے نہیں کہا. وہ تو یہاں تک کہ حدیث قدسی بھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے. وہ اللہ نے یہ قرآن کا میسج اپنے رسول کو دیا ہے، اتنا پروٹیکٹڈ میسج ہے، اس میں جھوٹ آ ہی نہیں سکتا. وہ تو ہر کوئی محدثین منکر ہے حدیث کا، وہ آتے ہیں یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، یہ سچی ہیں. اوہو کیوں سچی ہیں؟ کوئی جھوٹ کون ہے آپ ساروں کو کیوں نہیں ریجیکٹ کرتے؟ قرآن ہے نا ہمارے پاس. ہر کوئی منکر حدیث ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں یہ منکر حدیث ہے. منکر حدیث کا میں قرآن کا تو منکر نہیں ہوں، جھوٹ کا منکر ہوں، سچ کا منکر نہیں ہوں، جو رب کی طرف سے. الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے. تو وہ کہتے ہیں واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے پہ چلتے ہیں. تیرے راستے، کسی اور راستے پہ نہیں چلنا، کیونکہ ان کے لیے توبہ جو توبہ کرتے ہیں. واتبعوا سبیلک، جو تیرے راستے پہ چلتے ہیں. اللہ وقہم عذاب الجحیم، تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا. یہ بات غور سے سنیں کہ ہم نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے. بابا آدم کو شیطان نے اللہ کے راستے سے ہٹایا. وہ درخت کی ممانعت تھی اور شیطان دشمن تھا. شیطان کہتے ہیں میں دوست ہوں، تو درخت کھا لے. تو کیا ہوا تھا کہ ان کو تو فوراً نظر آ گیا تھا، ننگے ہو گئے تھے جب انہوں نے اللہ کی ہدایت چھوڑ دی تھی، اللہ کا راستہ. تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا فوراً ہی. آپ کو تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہے. جب سخت عذاب آئے گا تب ریئلائز کریں گے عذاب میں ہیں. آئیڈینٹیفائی تو کریں کہ آپ عذاب میں ہیں، خوف اور غم میں مبتلا ہے، کسی قسم کی پریشانیاں تو ہیں آپ کو. ربنا وادخلہم جنات عدن، اے ہمارے رب ان کو داخل کر دے باغات میں ہمیشہ کے. التی وعدتہم، وہ جو تو نے ان سے وعدہ کیا. ان باغوں میں اللہ نے تو وعدہ کیا اپنے مومنوں سے. وہ جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو ان میں صالح ان کے باپ، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد. انکا انت العزیز الحکیم، تو ہی زبردست والا ہے اور حکمت والا. وقہم سیئات، آئے ہائے کیا دعا ہے. اللہ تو ان کو برائی سے بچا. دیکھو رب کو کہہ رہے ہیں، بچانے والی ذات ہی اللہ ہے، کیونکہ اللہ ہی تخلیق کرتا ہے انسان کو، وہی جانتا ہے کہ وہی کیا ہے. فرشتے تو نہیں جانتے، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ نے برائی کا ارادہ کیا یا بھلائی کا، کون ہے، کس کے ساتھ ہے، کون صالحین ہے. تو اللہ کرتا ہے سب کچھ. اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو کرو، اپنے دیر نو پاور. وہ کم سیئات، تو ان کو بچا. اور ومن تک اس سیئات، جس کو بھی تو نے بچایا برائی سے، اس دن فقد رحمتہ، اسی پہ یہ رحم ہوا. ہی از بلیسڈ، اس پہ مرثیت ہے. وذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی.
بہت بڑی، یہ وہ تھے جو اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، بہت بڑا آنر ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اللہ پہ یقین رکھتا ہے۔ اب اس لیے اپنا راستہ صحیح کر، ڈائریکشن اپنی اللہ کو پکڑ، کسی اور راستے پہ نہ جائے، ورنہ تو آپ ویسے بھی پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور آئے وہی فرشتوں کی بات، کم من ملکن، کتنے فرشتے ہیں، پھر سماوات، آسمانوں میں ہوتے ہیں، زمین میں تو فرشتے نہیں ہوتے، کم من ملکن فی السماوات، کتنے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی کچھ سفارش بھی کام نہیں آتی۔ یہ جو میں نے کہا فرشتے آسمانوں میں ہوتے ہیں، مطلب اطمینان سے رہنے والے، زمین پہ کام کے لیے آ کے چلے جاتے ہیں، وہ رہتے آسمانوں میں۔ کتنے فرشتے ہیں جن کی کوئی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی، الا من بعد ان یاذن اللہ، سوائے اس کے جب اللہ اجازت دے دے، لمن یشاء، جس کو چاہے، جس کو چاہے اور جس سے وہ راضی ہوگا۔ فرشتوں کی سفارش کام نہیں آتی کسی کی بھی۔ پہلے بھی میں نے کہا سنی تھی، اس کو تم ان کے لیے 70 بار بھی مانگو مغفرت، تو میں پھر بھی ان کی مغفرت نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے اور یہ رسول کے انکار کرتے ہیں۔ ایک ایک بات اللہ نے کلیئر بتا دیا آپ کو، کون ہے اللہ، از ان کنٹرول۔ تو آپ ڈائریکٹلی اللہ کو بلائیں، اللہ کو قبول کریں، اللہ کی طرف جائیں، اللہ کے کلام کو پکڑیں، اس کو سیکھیں، کوشش کریں، توبہ کریں اپنی براؤں سے، تاکہ آپ کی زندگی جڑ کٹ جائے۔ آپ کی جڑ کٹی ہوئی ہے، جب درخت کٹ جائے تو وہ کہاں پھلتی پھولتی ہے؟ جو مرضی اس کے اوپر کریں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو پھلتی نہیں ہے، وہ سکڑی رہتی ہے، سکڑتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کو اللہ کی یاد دیں، توبہ کریں، اچھے اعمال کا خوراک دیں، اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، اسی کی بڑائی، وکبر ہو تکبیرہ، اسی کی بڑی، اللہ کی ہر جگہ بیٹھ کے بس الحمدللہ رب العالمین، اسی کی بڑائیاں بیان کریں۔ اور یاد رکھو واللہ عالم بِأَعْدَائِكُمْ، صرف اللہ ہے جو تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ ہی کافی ہے تمہارا ولی اور اللہ ہی کافی ہے تمہارا مددگار۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑی بڑی گناہوں سے جو تمہیں اللہ نے منع کیا، نکفر عنکم سیئاتکم، میں تم سے تمہاری برائیاں، ویسی برائیاں دور کر دوں گا، وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کروں گا بڑی عزت دار جگہ پہ تمہیں۔ بڑے بڑے گناہ اور فحاشی، دیز آر دا ٹو تھنگس، کہ ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت بڑی فحاشی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ یاد رکھنا یہ زنا اور بڑے گناہ یہ بہت برا ہے۔ اور جو لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اوہو، اس چیز سے بچیں، فحاشی کبھی بھی کسی اور تک نہ پھیلائیں۔ کئی لوگ خود بھی فحاشی کرتے، دوسروں کو بھی کرواتے، تو اللہ کہتا ہے ان کے لیے ایسا عذاب میں دیتا ہوں دنیا اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سب باتیں ہیں جو رب کہہ چکا ہے، اور رب اپنے باتوں کے خلاف چلتا ہی نہیں ہے۔ You just need to know it and he alone is punishing you۔ کتنی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، اللہ ہی کافی ہے ان کو گناہ جاننے کے لیے، ہمیں تو کسی کا نہیں پتہ چلتا نا کہ کون کیا کر رہا ہے، اللہ کافی ہوتا ہے، اللہ ہی ہے کافی۔ تو اللہ سے جو کہتا ہے نا جھوٹ موٹ نہیں، لوگوں سے نہیں، ایکچولی ہیو ٹو بی ٹرو۔ اور اگر فَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ تجھے ریجیکٹ کر لیں تو پھر ان کو کہو ربکم ذو رحمت واسع، تیرا رب بہت وسیع رحمت والا، واقعی بہت وسیع رحمت والا، باوجود اس کے کہ وسیع رحمت والا ہے، ولا يرد باسو عن القوم المجرمین، اتنی وسیع رحمت کے باوجود مجرموں سے اپنا عذاب نہیں ہٹاتا۔ جرم چھوڑ دو، اللہ بہت رحمت والا ہے لیکن مجرموں سے عذاب نہیں ہٹاتا۔ ولا يرد باسو عن القوم المجرمین، مجرموں سے اپنا عذاب نہیں ہٹاتا۔ اس لیے یہ پرسنل انالیسس کو کرو، اپنے آپ کو ریئلائز کرو
کوئی باتیں آپ کو نظر نہیں، لیکن اپنی زندگی کی تو حقیقت آپ کو پتہ ہے، دوسروں کی لائف کا نہیں پتہ شاید۔ اپنی لائف کے ہر کرتوتوں کا آپ کو پتہ ہے، ہر کرتوت جب آپ برا کر لیتے ہیں، خدا کے قانون کو توڑ دیتے ہیں، آپ پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف بھی کرتا ہے کثیر میں، لیکن اگر آپ پہ تکلیف آ رہی ہے تو آپ کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے توبہ کریں، اپنے مالک کو پہچانیں، اللہ کی طرف مخلص ہو جائیں، اور بالکل امن دے دنیا کو، معاشرے کو امن دینے والا بنے۔ بلیور ہوتا ہے امن دینے والا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔